کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس کچھ ایسا ہے جو وہ پبلک کو بتا نہیں پا رہے ہیں، اور نواز شریف کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ چھپا رہے ہیں، اور آصف علی زرداری بہت کچھ ایسا ہے جس کو واضح الفاظ میں بتا رہے ہیں۔ آصف علی زرداری کو پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بتا رہے ہیں، پھر نواز شریف کا چیک کرتے ہیں کہ یا عمران خان کا کہ وہ کیا بتا نہیں پا رہے ہیں یا وہ کیا نواز شریف چھپا رہے ہیں۔ آصف علی زرداری سے کل جو ہے وہ ایک سوال کیا گیا جب وہ اس محفل سے اٹھنے کو تھے کہ پشاور کے جو کور کمانڈر ایٹ پریزنٹ ہیں، جو پہلے آئی ایس آئی کے چیف تھے اور جن کا تبادلہ اور تقرر یعنی دوسرے جو ان کی جگہ آنے تھے، اس پر عمران خان کا اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی تنازع ہو گیا تھا، تو اس کور کمانڈر کے بارے میں یعنی جنرل فیض حمید کے بارے میں سوال کیا کہ کیا آیا وہ نئے آرمی چیف ہوں گے۔ تو ابھی آرمی چیف کو اپوائنٹ کرنے میں تو کچھ ٹائم باقی ہے، کم سے کم 3 مہینے تو ایٹ لیسٹ باقی ہیں، پھر اس وقت ہوا چلتی ہے کہ کون اپوائنٹ ہو رہا ہے یا کون ہو چکا ہے۔ تو اتنا پہلے اور اتنا واضح جواب دینا کہ وہ تو کھڈے لائن ہے۔ بہت سے جگہوں پر یہ آئی بروز جو ہے نا وہ ریز ہو گئیں، کھڑی ہو گئیں کہ ہیں یہ آصف علی زرداری نے کیا کہہ دی۔ پھر ساتھ ہی اسی سانس میں یعنی اس سے پہلے جو آصف علی زرداری روانی میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو نو کانفیڈنس کے بعد حکومت بنی ہے، یہ حکومت 3 مہینے لے یا 4 مہینے لے، لیکن یہ لے گی اور یہ بنائے گی۔ کیا بنائے گی؟ یہ نیب کو نکیل ڈالے گی، یعنی جس سے عمران خان جیسے لوگ اقتدار میں آتے ہیں یا پھر اور دوسری قوتیں جو کہ لوگوں کے ساتھ جو پارٹیز میں لوگ جڑے ہوتے ہیں، ان کے بازو مروڑ کے ان کو دائیں سے بائیں اٹھاتے یا بٹھاتے ہیں۔ تو جناب یہ سب کچھ طے کیا جائے گا کہ نیب بازو مروڑنے کی اس کی طاقت نہ رہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے مشرف نے یہ نیب کا قانون بنایا تب سے لے کر اب تک یہ سیاسی انجینئرنگ کے علاوہ یہ کچھ نہیں، اور عدالتیں بھی اس پر واضح یعنی اپنے ریمارکس دے چکے ہیں کہ نیب جو ہے وہ سیاسی اکھاڑ بچھاڑ کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو آصف علی زرداری نے کہا کہ ایک تو یہ کیا جائے گا، اور دوسرا یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا اور اس طرح کی دوسری چیزیں یہ پی ٹی آئی کر کے گئی ہے، اس کو بھی ہم جائزہ لیں گے کہ اس کے اندر کتنے فاؤل پلے کی گنجائش ہے، کیونکہ فاؤل پلے کی ایک بہت واضح مثال وہ قاسم سوری اس کا بار بار ذکر کرنا پڑتا ہے کہ تیسرے نمبر پر کہ پتہ نہیں چوتھے نمبر پر تھا اپنے حلقے میں، اور اس کے ہاں 64,000 سے زیادہ جعلی ووٹ برآمد ہوئے، اور وہ کورٹ سے پتہ نہیں کیا اوپر نیچے کرا کے ایک سٹے آرڈر لے کے سپریم کورٹ تک بیٹھا رہا، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ عدالتوں کو بھی اسٹیبلشمنٹ ہی کہتے ہیں نا، تو ہماری یہ اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ نہ کر سکی یہ قاسم سوری جو ہے یہ کیسے ڈپٹی سپیکر بنا ہوا، کیونکہ ڈپٹی سپیکر بنانے کے لیے بھی تو آپ کو مورے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو یہ مورا جو ہے وہ بلوچستان سے ہونہار بروا کے چکنے پات، تو یہ وہاں سے برآمد کیا گیا جعلی سٹے آرڈر تو اصلی تھا، واقعہ اس میں جو تھا وہ جعلی تھا۔ تو ان تمام چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ ایسے شہزادے جو ہیں وہ دوبارہ سے دریافت نہ ہو سکیں، کیونکہ جب سے 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی کے دور میں ہو گئی تو بہت سارے لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ چیخیں کس لیے نکل گئیں کہ جو آ کے کہتے تھے میرے عزیز ہم وطنوں، تو ریسورسز کو جب آگے پیچھے ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا اور پھر صوبائی اسمبلیوں سے کئی ایک چیزیں منظور ہونے کے بعد آپ جو ہے وہ ان میں اپنا حصہ بقدر جسہ کی کوشش کر سکتے ہیں، تو وہ سب کچھ ناممکن ہو گیا، اختیارات جو ہیں وہ صوبوں کو منتقل ہو گئے، تو ایک طرح سے وہ جو اسلام آباد میں لوگوں کو چسکا لگا ہوا تھا وہ تو ٹوٹ گیا۔ اب جو بعد میں ہمیں خرابیاں نظر آئیں، کیونکہ جو سیاستدان ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ انسان کی پوچھل قدر غائب ہوگی سائنس کے مطابق، تو کہتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ انسان کو ضرورت نہ رہی تو وہ ختم ہو گئی۔ یعنی یہ جو ایولیوشنری چینجز ہوتے ہیں وہ سب لوگوں کے ہاں ہوتے ہیں، کیونکہ جب
باندر سے کسی نے کہا کہ یعنی کسی نے ٹوپی پھینکی، کیونکہ باندر اس کی اٹھا کے چلا گیا تھا، تو باندر نے نہیں پھینکی، تو اس نے کہا ہیں تم نے ٹوپی واپس کیوں نہیں پھینکی ہے؟ ہم نے تو یہ کہانی پڑھی تھی۔ اس نے کہا گالی دی نا، وہ عمران خان کی طرح کہتا ہے الو کے پٹھے، تو کیا سمجھتا ہمارا دادا ہمیں کچھ نہیں بتا کے گیا؟ تیرا دادے تو جو بتا کے گیا ہے کہ بندر ٹوپی اٹھائے تو اس کو نیچے پھینک دو۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سیاستدانوں کو اتنا بھی جو ہے وہ بے عقل اور کوڑ مغز نہ سمجھیں، جن کی زندگیاں گزر گئیں، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، آخر وہ اتنے طفل مکتب ہیں کہ ان کو اس طرح سے ڈکٹیٹ کر لیا جائے گا۔ تو آصف علی زرداری نے واضح طور پر بتا دیا کہ وہ تو کھڈے لائن ہے، جس سے کیا اندازہ ہو کہ آپ نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل رہیے، دوبارہ سے جو ہے وہ بیچ میں آنے کی کوشش مت کیجیے، اور اگر آنا ہے تو ذرا دھمال سے آئیے تاکہ نظر بھی آئے کہ آپ آ رہے ہیں۔ ساتھ میں تعریف بھی کی کہ اگر آپ جو ہے وہ نیوٹرل رہیں گے، یعنی سیاست میں عمل دخل آپ کا نہیں ہوگا، تو ہم آپ کو سلوٹ کریں گے، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لتے بھی لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب اسی اسٹیبلشمنٹ پر اتنے حملے پچھلے 1-2 ہفتے میں کر چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پولی ہو چکی ہے۔ اب وہ کوشش یہ کر رہی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ آ کے اس کا دفاع کرے۔ اب موجودہ حکومت میں کون؟ مسلم لیگ نواز ہے۔ مسلم لیگ نواز کو کیا پڑی کہ وہ ان کا آ کے دفاع کرے جنہوں نے ان کے ہاتھوں اتنی مصیبتیں اٹھائی؟ تو اب عمران خان صاحب روزانہ ان کو لتاڑتے ہیں، ان کو پولا کرتے ہیں، اور وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ اب ان کا کوئی مورا حکومت میں اس طرح سے موجود نہیں ہے۔ جن کو سانپ نے ڈسا ہو وہ رسی سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی لگائی ہوئی آگ پر آصف علی زرداری تو بہت کھلے کھلے بول رہے ہیں، نواز شریف صاحب جو ہے وہ چھپا رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کس طریقے سے بیہیو کریں گے، وہ اس کے اوپر ابھی تک کچھ نہیں بولے ہیں۔ ہاں البتہ مریم نواز نے یہ ضرور کہا ہے کہ آرمی چیف وہ ہوگا جس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو، یعنی جس کے اوپر جو ہے وہ کسی طرح کا کوئی الزام نہ ہو۔ تو یہاں سے بھی کچھ باتیں تو واضح ہو گئیں کہ آنے والے دنوں میں یا ہفتوں مہینوں میں کیا ہونے والا ہے۔ اب یہ سب چیزیں جو ہے وہ نواز شریف کہ یہ حکومت کیا یا آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ڈیل کرے گی، کچھ بتائے گی، کچھ کھڑی ہوگی، الیکشن کرائے گی، الیکشن نہیں کرائے گی، آصف علی زرداری کی یعنی انڈرسٹینڈنگ پر رہے گی یا اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے گی، تو یہ وہ ڈبل سگنل دیتے رہیں گے، اور اسی طرح سے وہ سب چیزیں عمران خان صاحب سے اور اس اسٹیبلشمنٹ سے چھپاتے رہیں گے۔ اب رہی بات عمران خان صاحب کی، تو عمران خان صاحب جو ہے وہ روزانہ جلسہ کرتے ہیں اور ہر جلسے میں شوشہ چھوڑتے ہیں۔ اس شوشے میں وہ فرما رہے تھے کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف پر میری بلا سے آئی ایم ناٹ ان فیور آف اینی ون آف دیم، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب فرما رہے تھے تو اس لیے میں آپ سے گوشت گزار کر رہا ہوں کہ وہ اس میں کیا بتا نہیں پا رہے کہ ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی، تو جس افسر ایف آئی اے والے نے انویسٹیگیشن کی تھی وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا، تو اب نیا کوئی افسر لگا نہیں ہے، تو یہ این آر او 2 ہو گیا۔ تو کوئی بریگیڈیئر صاحب بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ عمران خان کے دور میں انویسٹیگیشن میں تھے، کوئی عباسی صاحب ہیں، وہ بھی اسی کی تصدیق کر رہے تھے کہ جی یہ این آر او 2 ہو گیا۔ تو سوال عمران خان سے یہ ہے کہ عوام کو کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ آپ 4.25 سال تک فرد جرم کو کہاں اپنی سیٹ کے نیچے چھپا کے بیٹھے رہے، جیسے اس بچے کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ 2 بچے تھے اسکول سے لیٹ ہو گئے، تو ٹیچر نے جب اسکول پہنچے تو ٹیچر نے ان سے کہا کہ ہاں بھی تم کیوں لیٹ آئے؟ تو اس نے کہا ٹیچر میرے پیسے کھو گئے تھے، تو میں وہ تلاش کر رہا تھا کہ میرے پیسے جس جگہ کھوئے تھے میں ادھر ڈھونڈ رہا تھا۔ تو دوسرے سے پوچھا اچھا تم کیوں لیٹ آئے ہو؟ کہتے ہاں ان پیسوں کے اوپر میں نے پیر رکھا ہوا تھا اس لیے جو ہے وہ میں لیٹ ہو گیا۔ تو عمران خان نے کیا آیا اس فرد جرم عائد ہونے کے اوپر پیر رکھا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا 4.25 سال تک فرد جرم عائد نہیں ہوئی تھی۔ یہ بنیادی طور پر جو کام عمران خان صاحب نہیں کر سکتے تھے، جو ان سے نہیں ہونا تھا، جہاں سے پولیٹیکل انجینئرنگ تھی، نیب کو ایکسٹینشن کیسے دے دی گئی، یہ عمران خان صاحب بتائیں نا، پبلک سے کیوں چھپا رہے ہیں کہ کس نے کہا کہ نیب کے چیئرمین کو ایکسٹینشن دیں، کس نے کہا جنرل باجوہ کو دوبارہ سے یعنی اس کی مدت ملازمت میں توسیع کریں، اس کو ایک اور ٹرم دیں؟ عمران خان صاحب بولیں نا، پبلک کو کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ یہ سارا کچھ کریں؟ اور اب آپ دوبارہ سے کہتے ہیں کہ چوکی دار جو ہے وہ نیوٹرل کیوں ہے، چوکی دار بیچ میں دمالیں ڈال لے،
चौकीदार तो ये नहीं होता कि वो घर के सरबराह का फ़ैसला करे, वो तो घर वालों नहीं करना होता। लेकिन ये कौन बताए? इमरान खान साहब रोज़ाना कहते हैं जी गलती सुधार लो, जी जो कुछ हो रहा है हमें इलेक्शन दो। इलेक्शन देना है कौमी असम्बली ने, कौमी असम्बली में आप तो निकल चुके हैं। हाँ, अलबत्ता अब आपकी पार्टी से कुछ लोग, उनको वापस लिया जाएगा और आपको जो है वो बताया जाएगा कि सियासत क्या होती है। तो इलेक्शन तो आप कौमी असम्बली से जाकर मांग सकते हैं, फ़ौज से और अदलिया से कैसे इलेक्शन मांग रहे हैं? इमरान खान के साथ ये जो मिडिल क्लास के कुछ जो है ना वो ख़वातीन हज़रात, आधा ग्राउंड खाली और आधे में, तस्वीरें देख लीजिए, हमारी बात पर यकीन ना कीजिए। जो फ़ोटोग्राफी है ना उसमें नज़र भी आती हैं, क्योंकि आजकल कैमरे ऐसे हैं कि वो आखिर वाला भी जो है ना वो एंड्रॉयड होती है, उसको ऐसे बड़ा करते जाओ ना तो आखिर में बता देता है कि कितना खाली है। तो ज़रा चेक कर लीजिए। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अपने जलसों में तो सारा कुछ जो है वो इसी एतबार से फरमा रहे हैं। ये जो इमरान खान साहब की आधे दर्जन नहीं, 2 दर्जन के करीब जो है ना जो वज़ीर और मुशीर उनकी कैबिनेट में थे, वो भी ज़रा लोगों को बताएं कि किन्हों ने उनको रिकमेंड किया था और किन के कहने पर वो इमरान खान साहब की कैबिनेट में आ गए, और फिर वो इमरान खान साहब को जवाब दे ही ना थे। तो इमरान खान साहब इस चीज़ का जलसे में ज़िक्र नहीं करेंगे, कहेंगे मेरे पाकिस्तानी भाइयों सुनो, हम एक आज़ाद कौम हैं। आज़ाद कौम? आप तो खुद आज़ाद नहीं हैं इमरान खान साहब। आप तो खुद जो है वो किसी के कहने पर, किसी के लगाने पर वज़ीर आज़म लग गए थे। पहले आप ख़ुद तो आज़ादी हासिल कर लें। आपके आसपास दाएं बाएं कितने लोग खड़े हैं जो कि आपको पता है कि वो आपकी जमात के नहीं हैं, आपके नहीं हैं, आप उनको नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर आप लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? कहने का मकसद ये है कि ये जो इस वक्त पॉलिटिकल गेम चल रही है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा एट स्टेक एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हों, चाहे वो नवाज शरीफ हों, चाहे वो इमरान खान हो। ये सब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एस्टेब्लिशमेंट को लेने के देने पड़ रहे हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने वो खिलवाड़ किए हैं कि अब उनकी जान मुश्किल में फंसी है। परसों ही उन्होंने कहा था कि सियासत में हमें मत घसीटें, आज फिर कहते हैं सियासत में मत घसीटें। तो आने वाले दिन बताएंगे कि कौन क्या छुपा रहा है, कौन क्या दिखा रहा है और कौन क्या कुछ नहीं बता पा रहा है। समझ सबको लग जाएगी, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करने का वक्त है। मैं हूं फैसल मलिक, आप देख रहे थे सरकार। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी दबा दें और थम्स अप को भी टच करें और वीडियोस को शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।